آج کے درس میں آپ کے سامنے راستے کے حق بیان کیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے پر بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری مجالس ہیں، ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہیں، ہم بعض اوقات آپس میں بیٹھ کے یہاں پہ راستے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں۔ قال فاما اذا ابیتم فاعطوا الطریق حقہ، اگر تم اس کے انکاری ہو، انکار کرنے پہ مجبور ہو، فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حقہ، انہوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے جامع 4 چیزوں کا ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو جب آپ راستے میں کھڑے ہو کر کے یا ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو اپنی نظروں کو، نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ وکف الاذی، تکالیف کو دور کر دیا کرو راستوں سے۔ ورد السلام، سلام کا جواب دیا کرو، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو، اور اگر سلام کوئی کرتا نہیں ہے تو تم سلام کرو۔ 5ویں چیز والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کیا کرو اور برے چیزوں سے لوگوں کو روکا کرو۔ ہم نے یہ چیزیں تو 5 سنی ہوگی کہ یہ عمومی روٹین میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے پیٹرن میں سے ہے، لیکن آج جو خاص چیز آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ ہے کف الاذی والی، کہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو اور کسی کو تکلیف نہ دو راستے میں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی احیاء علوم الدین کتاب میں کشف الشوارع، منکرات الشوارع، پورا باب باندھا ہے جس میں آپ علی رحمہ اللہ نے یہ منع کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ راستہ بند کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے میں نے کف الاذی کے ضمن میں 10 چیزیں آپ کے سامنے ذکر رکھنی ہیں، آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کف الاذی میں آتا ہے، راستے میں نقصان دہ، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے میں پہلی چیز کہ راستے میں پروگرام منعقد کرنا۔ بعض اوقات ہم گلی میں، راستے میں، ایک تو مجبوری ہوتی ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی، راستہ بند کر دیا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راستہ مکمل بند نہ کیا جائے، کف الاذی میں آ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستے میں پروگرام منعقد نہ کیے جائیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے راستہ بند کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی ایک سائیڈ کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، راستے میں چھلکے اور شاپر وغیرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کھانا جو بھی ہمارے ہاتھ میں فروٹ میں سے کوئی چیز تھی، کیلے کے چھلکے تھے، ویسے چھلکے تھے، ہم نے راستے میں پھینک دیا، چلتے چلتے کسی کا پاؤں پھسلا اور گر گیا، کف الاذی میں کیا نہیں آئے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کو میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری چیز، راستے میں کھدائی کرنا۔ اگر آپ نے کھدائی کر دی، اپنا تو اپنے مسئلہ حل کر لیا، لیکن اگر کھدائی کے سبب کوئی نابینا، کوئی تکلیف والا انسان، کوئی معذور انسان راستے میں سے گزرتا ہوا آپ کی کھدائی والی جگہ کے اندر گر گیا تو اس کو لازمی بات ہے تکلیف پہنچے گی۔ چوتھی چیز، راستے میں چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بڑی بے ہنگم سی ڈرائیونگ کی، غلط اوورٹیکنگ کی جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی، اور تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی کوتاہی دوسروں کے ساتھ آپ کی گاڑی کے لگنے کا سبب بن جاتی ہے،
اور جب سبب بن جاتی ہے تو پھر نقصان اس کا بھی ہوتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے اور جو چلا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کا بھی جس نے اوورٹیک غلط کیا ہوتا ہے اس کا بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کے ضمن میں گاڑی کی لائٹس کو ہائی کرنا جس سے اگلے کی آنکھوں میں سیدھی لائٹس پڑتی ہیں اور ہوپ فلی اس کو آنکھوں کی بیماری ہو اور آپ کے لیے نقصان دہ کا سبب بن جائے، اس کی بھی جان چلی جائے۔ نمبر 5، اور اسی ساتھ گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے مسائل کے ساتھ ساتھ راستے میں آپ نے غلط پارکنگ کر دی، بغیر دیکھے، بغیر وہاں پہ جگہ پائے آپ نے تو پارکنگ کر دی، لیکن ہوپ فلی دوسرے کو وہ تکلیف پہنچی ہو جو آپ کے لیے اتنا سمجھنے میں آسانی نہ آئی ہو۔ نمبر 5، اشارے کی خلاف ورزی کرنا۔ آپ نے تو تیزی میں گاڑی کراس کر دی اشارے میں مناسب سمجھتے ہوئے یا راستہ پاتے ہوئے یا اشارہ باندھتا، لیکن جو ہی آپ نے اشارہ کراس کیا دوسری طرف سے اشارہ کھول گیا اور گاڑی کی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، نقصان ہوا، کف الاضاء میں آیا۔ نمبر 6، ہارن، سلنسر کی آواز اور آلات موسیقی کا غیر مناسب استعمال کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں پریشر ہارن لوگوں نے لگائے رکھے ہوتے ہیں اور مناسب وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات میرے خیال سے زیادہ تر ان ڈرائیور حضرات کی ٹریننگ میں آ جاتی ہوگی، لیکن ہمیں بہرحال کف الاضاء میں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا جہاں پہ میرے لیے گاڑی کا ہارن بجانا مناسب ہے، اور پھر ہماری کمیونٹی میں بعض اوقات صبح بچوں کو لینے کے لیے ڈرائیور آتے ہیں، ہمارے یہ ایک زبان سے ان کو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ صبح صبح لوگ سو رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ہارن کی بجائے نیچے اتر کر کے گھر کی بیل بجا لیں، کیونکہ آپ کے ہارن بجانے کے سبب دوسروں کو نقصان پہنچے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اسی طرح ہمارے بعض نوجوان حضرات موٹر سائیکلز کے سلنسر نکال کے آوازوں کو اونچا کر دیتے ہیں اور یہ محسوس تک نہیں کرتے کہ اس سے کیا دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ اسی طرح آلات موسیقی ہیں، آپ نے اپنے گھر میں بھی لگائے ہوئی کوئی ایسا ڈیک وغیرہ یا آواز اونچی وغیرہ کی کوئی ایسی صورت نکالی ہوئی ہے، وہ بھی کف الاضاء میں آتی ہے، اور اگر گاڑی وغیرہ میں ہے تو بھی اس طرح میں ہے۔ نمبر 7، ون ویلنگ کرنا۔ راستے میں چلتے ہوئے نوجوان نے تو ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنا ایک جذبہ اور جوش کا اظہار کر لیا، لیکن اگر موٹر سائیکل کہیں لگ گیا تو کیا صورتحال بنے گی۔ نمبر 8، راستے پر دکان وغیرہ کرنا، راستے پر ٹھیا لگا لینا۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ غریب ہے، اس کا روزگار ہے، لیکن کیا روزگار کف الاضاء کی صورت میں ہی مناسب آتا ہے؟ اس کا روزگار کہیں اور جگہ پہ مناسب جگہ پہ لگانا۔ اور اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، بعض اوقات ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اشاروں پہ کھڑے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، رادر دن اس کے کہ ہم یہ دیکھیں وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، آپ رک کر کے گاڑی کو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اشارہ کھل گیا اور پچھلا جو کھڑا تھا اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کتنی گاڑیوں والے اس میں وہ اس میں تکلیف میں ہوں گے، ہارن کی صورت میں بھی اور آپ کے دینے کی صورت میں بھی۔ اس سے ہٹ کے کہ کسی وہ جائز ہے اس کو دینا، وہ مستحق ہے اس کے لیے کہ یا نہیں ہے، اس کا بھی احتیاط کیا جائے اور خیال رکھا جائے۔ نمبر 9، راستے پر پرنالا یا اپنی وہ گھر کے باہر تھوڑی سی ہم سیڑھی بنا لیتے ہیں، کیا اس صورت میں راستہ تنگ نہیں ہو جائے گا؟ اگر کبھی راستہ کے دیہاتوں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، یہ جہاں پہ رشی ایریا وہاں پہ ایسا ہوتا ہے، اگر ہم نے 1-2 سیڑھیاں بنا لیں تو کبھی کبھار جب میت کا گزرنا گلی میں سے ہوتا ہے تو دونوں سائیڈوں پہ میت اٹھا کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کف الاضاء میں نہیں آئے گا؟ یا اسی طرح پرنالا بنا لینا، جب نمازی گزرا گھر سے باہر نکل کے اور اوپر سے کسی نے کوئی ناپاک یا پاک پانی جیسے بھی ہوا پرنالے سے نیچے گرا اور اس کے کپڑوں پہ پڑے تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ نمبر 10، راستے میں کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا۔ میں باتوں میں عرض کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہی چیز پوچھی تھی، آپ نے فرمایا اگر تو راستے کا حق دیتے ہو تو اجازت ہے، اگر نہیں، دروازے سے ہم نکل رہے ہیں، نمازی باہر نکلے، 2 لوگ مجھے پکڑ کے یا کسی اور کو لے کر کے دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے، باقی ساری نمازی انتظار میں ہیں کہ یہ سائیڈ پہ ہو جائیں تو ہم باہر نکلیں، یہ راستے کا حق نہیں مل رہا۔ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو باہر چلے جائیے، سائیڈ پہ ہو جائیے، راستہ نہ روکیے۔ یہی بازار کی صورت ہے، یہی گلی کی صورت ہے، یہی ہر جگہ پہ صورت ہے جہاں پہ یہ کیفیت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب ذی وقار ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے ہر عمل میں ایک لحاظ سے اخلاق پورا ہے، دوسری لحاظ سے اللہ کی رحمت کا سایہ بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔